آج ہم حضرت خضر کے بارے میں پہلے تعارف، اس کے بعد ان کی شان، پھر اب کے نام کی برکت اور واقعہ سنیں گے۔ خضر کا لقب ہے اور اس لقب کی وجہ یہ ہے کہ اب جہاں بیٹھتے نماز پڑھتے ہیں وہاں اگر گھاس خشک ہو تو سرسبز ہو جاتی ہے۔ آپ کا نام بیلیہ بن ملکان اور کنیت ابو العباس ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ آپ بنی اسرائیل میں سے ہیں، ایک قول یہ ہے کہ اب شہزادے تھے اور اپنے دنیا ترک کر کے دنیا سے کنارہ کشی اختیار فرما لی تھی۔ قرآن میں ہے کہ اللہ پاک نے انہیں خاص رحمت عطا فرمائی ہے، اس رحمت سے نبوت مراد ہے یا ولایت، علم، لمبی زندگی۔ اب ولی تو بالکل ہیں جبکہ اب کی نبوت میں اختلاف ہے۔ امام احمد رضا خان فرماتے ہیں سیدنا خضر جمہور کے نزدیک نبی ہیں اور ان کو خاص طور سے علم غیب عطا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اسے اپنا علم غیب عطا فرمایا۔ آیا ایک اور مقام پر فرماتے ہیں کہ حضرت خضر نبی ہیں اور دنیا میں زندہ ہیں۔ جو حضرت خضر کا نام ان کی ولدیت اور کنیت کے ساتھ یعنی ابو العباس بیلیہ بن ملکان یاد رکھے گا، اللہ نے چاہا تو اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ یاد رہے کہ 4 پیغمبر ابھی تک زندہ ہیں، 2 آسمان میں، ایک حضرت ادریس، دوسرے حضرت عیسیٰ، اور 2 زمین پر، ایک حضرت خضر، دوسرے حضرت الیاس۔ حضرت خضر سمندر پر اور حضرت الیاس خشکی پر انتظام چلانے والے ہیں۔ جب قیامت قریب آئے گی تو اس وقت وفات پائیں گے، اور بعض بزرگوں کی ان سے ملاقات بھی ہوئی ہے۔ مشہور بزرگ حضرت محمد بن سماک بیمار ہوئے تو ان کے قریبی لوگ قارا رہ لے کر ایک نصرانی ڈاکٹر کے پاس علاج کی خاطر گئے۔ راستے میں ایک صاحب ملے، نہایت خوبصورت الف ور خوش لباس، ان کے جسم مبارک سے نہایت پاکیزہ خوشبو آ رہی تھی۔ انہوں نے فرمایا کہاں جاتے ہو؟ ان لوگوں نے کہا کہ حضرت ابن سماک کا قارورہ دکھانے کے لیے فلاں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا اللہ کے ولی کے لیے خدا کے دشمن سے مدد چاہتے ہو؟ قارورہ پھینکو، واپس جاؤ اور ان سے کہو کہ مقام درد پر ہاتھ رکھ کر پڑھو یہ وَعَلَّمْنَهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، فرما کر وہ بزرگ غائب ہو گئے۔ ان صاحبوں نے واپس ہو کر حضرت ابن سماک سے واقعہ بیان کیا۔ انہوں نے مقام درد پر ہاتھ رکھ کر یہ کلمے پڑھے تو فوراً آرام ہو گیا، اور حضرت ابن سماک نے فرمایا کہ وہ حضرت خضر تھے۔